آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت لطف، بہت حد سے زیادہ عنایات و نعمت خدا کی ہم سب کے شامل حال ہیں، اور یہ ناچیز، حقیر، نالائق، بے بزا طالب علم کے شامل حال بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ بہت گران قدر اساتید ہیں، بہت عالی شان اساتید۔ اس نعمت کا انسان کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ طالب علمی کے زمانے میں جو اساتید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ہر ایک ان میں سے اس کی قابل توصیف نہیں ہے وہ لوگ، وہ ہستیاں جو ایک نعمت کے طور پر خدا نے عطا فرمائے۔ یقین نہیں آتا کہ ایک ایسے طالب علم کو جو ہر لحاظ سے کسی چیز کا اہل نہیں ہے، خدا نے اس طرح منتخب برگزیدہ اساتید کی نعمت عطا فرمائی، شاید ہم سے قدردانی ان کی نہیں ہو سکی۔ ان میں سے کچھ باحیات ہیں، کچھ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ ایک ان میں سے بزرگوار جو وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے۔ شاید ہمارے لیے یہ افسانے ہوں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، اور وہ حقیقتیں ہیں جن کے ہم خود عینی گواہ ہیں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ کوئی ماضی بعید کی داستانیں نہیں ہیں، اسی زمانے کی ہیں۔ استاد بزرگوار ہمارے وہ معروف تھے پابندی وقت کے، ان کی تاریخ تدریس میں کبھی تاخیر یا چھٹی کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ہم سے پہلے والے جو ان کے شاگردان قدیمی تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہمیں کہ یہ بہت وقت کے پابند ہیں، اور بھی بہت ساری اعلی خصوصیات تھیں۔ ایک دن جس وقت ان کے محضر میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی بعض دروس کی، تو ایک دن تاخیر ہو گئی، 15 منٹ درس میں تاخیر سے آئی اپنے مقررہ وقت سے، اور یہ سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ یہ بزرگوار 15 منٹ تاخیر ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب حاضر ہوئے اور منبر درس پہ بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، تو پہلے کلاس سے معذرت کی، عذر خواہی کی کہ مجھے معاف کریں، میں آج لیٹ ہو گیا، اور ساتھ وجہ بھی بتا دی، عذر بھی بتا دیا کہ کیوں تاخیر ہوئی میری۔ فرمایا اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ میری جوان سال بیٹی فوت ہو گئی تھی، اور اس کا جنازہ تھا۔ 9 بجے یہ درس پڑھاتے تھے، 8 بجے اس کا جنازہ تھا۔ تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ جو جنازے کی انتظامیہ ہیں، کفن و دفن والے اور دیگر افراد، انہوں نے یہ تاخیر کر دی، اور میں اس وجہ سے 15 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں کہ 8 بجے بیٹی کا جنازہ لے کے قبرستان گیا ہوں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان کو بیٹی، جوان سال بیٹی، اور اسے دفن کیا، اور میں شور مچاتا رہا کہ جلدی کرو میری کلاس کا ٹائم ہے، لیکن ظاہر ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کام، تو انہوں نے کچھ تھوڑا وقت اوپر لے لیا، اور 15 منٹ میں تاخیر سے آیا ہوں۔ تو اس بابت میں تمام طلاب سے اور اللہ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں کہ خدا مجھے اس تاخیر پہ معاف فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہے کوئی ایسا استاد؟ ملتے ہیں کسی کو ایسے استاد؟ یہ نعمت جوان سال بیٹی کو دفن کر کے پھر فوراً درس میں آیا ہے، اور یوں بھی نہیں کہ رنج و غم اتنا حاوی ہے کہ اب درس پڑھا ہی نہیں سکتا، معمول کی طرح درس پڑھایا۔ سب نے تقاضا کیا کہ آپ رہنے دیں، آج درس نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرمایا کیوں نہیں، کوئی جواز نہیں ہے درس چھوڑنے کا میرے پاس۔
ایک دوسرے استاد بزرگوار ہیں، وہ بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، کافی بزرگ ہو گئے ہیں، شاید ابھی صاحب فراش ہو گئے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے۔ یہ ایک دن درس میں، ان کا درس صبح سویرے ہوتا تھا 7 بجے، اول طلوع شمس سے شروع ہوتا تھا، اور 1 گھنٹہ درس پڑھاتے تھے۔ یہ درس پڑھا کے درس میں آئے، اپنے وقت پر آئے، اپنے وقت پر درس ختم کیا، درس پڑھا کے پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ میں سے وہ طلاب جن کا ابھی بعد میں اس کے بعد کوئی درس بھی نہیں ہے، مباحثہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اگر وقت ہے تو ابھی 7 سے 8 بجے انہوں نے درس پڑھایا، تو کہا کہ 8:30 بجے میری والدہ کا جنازہ ہے، والدہ کا جنازہ گھر میں چھوڑ کے درس پڑھانے آئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسے اساتید خدا نے دیے، قابل توصیف نہیں ہے، ماورائے توصیف ہے یہ لوگ۔ میں کوئی افسانہ تاریخ کا نہیں فرضی بات کر رہا ہوں، اپنے اساتید کی بات کر رہا ہوں، جن میں سے ایک ابھی موجود ہیں اور ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ فضا نہیں ہے، جزا نہیں ہے، انسان اپنے فریضے سے ہٹ نہیں گیا، میدان چھوڑ نہیں دیا۔ اگر 100-200 طلاب یا اس سے کم یا زیادہ کی ذمہ داری ہے میرے دوست کے اوپر، اور خدا کی خاطر یہ معاوضہ لے کر پڑھانے والے اساتید نہیں تھے۔ ان کے گھروں کی حالت یہ تھی کہ طلبہ کی زندگی سے زیادہ کمزور حالت ان کے گھروں کی تھی۔ علامہ طباطبائی، علامہ شہیر، مفکر دہر، جس جیسا مفکر دنیا نے نہیں دیکھا، بے نظیر انسان، صاحب تفسیر المیزان، جب تفسیر المیزان لکھی جا چکی تھی اور چھپ رہی تھی اور معروف ہو چکی تھی اور علامہ کی شہرت پوری دنیا کے اندر تھی اس وقت، اسی وقت کی بات ہے کہ علامہ اپنے گھر سے باہر چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے، پریشان، تنہا کھڑے ہوئے ہیں، اور علامہ کے داماد شہید قدوسی، جو بعد میں شہید ہو گئے انقلاب کے بعد، یہ داماد تھے علامہ طباطبائی کے، شہید قدوسی دیکھا سسر کھڑے ہوئے تنہا ادھر چوک میں، تھوڑے پریشان لگتے ہیں، پوچھا کہ کیا مشکل ہے کوئی؟ کہا کہ ادھر کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں کوئی دوست آشنا مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 5 تمان، 5 تمان یعنی 5 پیسے پاکستان کے، 5 پیسے اس سے لوں، روٹی لے کے جانی ہے گھر میں، دوپہر کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، 5 پیسے کی روٹی ملتی ہے، وہ نہیں ہے میرے پاس، تو میں ادھر کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی دوست کوئی آشنا مل جائے، اس سے 5 پیسے لوں اور گھر والوں کے لیے روٹی لے کے جاؤں۔ جو عزم ٹوٹا علامہ کا، بھوک نے عزم توڑا۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، آپ کے زمانے کی حقیقتیں ہیں۔ یہ درس کہاں ملتا ہے؟ انسان کے عزم پہ کوئی چیز اثر نہ کرے، کوئی چیز انسان کا ارادہ نہ توڑے۔ ایک عالم دین نجف کے بزرگوار ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ وہاں مشغول تحصیل تھے، اور اس تحصیل کے دوران چونکہ یقینی راہ، خدا کی راہ کا ایک یقینی مصداق یہ ہے، طلاب ہیں جو یقیناً خدا کی راہ میں ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ وہاں پڑھنا شروع کیا، ارادہ کیا میں پڑھ کے پھر جاؤں گا واپس۔ ان کو گھر سے خط آتے تھے کہ پڑھتے نہیں تھے، کیونکہ گھریلو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر میں وہ پڑھوں گا میرا ارادہ ٹوٹ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، توجہ میری درس سے ہٹ جائے گی۔ یہ پڑھتے نہیں تھے گھر کے خط، اور کئی سال تک یہی جو خط آتا وہ اپنے سرہانے کے نیچے، بستر کے نیچے
نیچے زمین پہ سوتے تھے کارپیٹ پہ، تو وہ گدے کے نیچے خط رکھتے رہے کئی سال بعد، اب نہیں مجھے معلوم 15 سال یا 20 سال کے بعد، جب وہ طالب علمی کا زمانہ ختم ہوا اور اب صاحب فکر ہو گئے، صاحب نظر ہو گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ میں ذرا گھر کی بھی خبر لوں، صلہ رحمی کروں جا کر اتنے عرصے کے بعد، تو وہ خط نکال کے پڑھے تو وہ خط میں سارا خاندان ختم ہو چکا تھا۔ ایک خط آیا والد فوت ہو گئے، دوسرا خط آیا والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ یہ منبع حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام خمینی کا عزم دیکھیں آپ، اتنا حوصلہ، ہر چیز حوصلہ شکن، ہر چیز عزم شکن، ہر چیز ارادہ شکن، لیکن ذرا سی تردید بھی امام خمینی کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔